بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 21 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا زمانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر سن 11 ہجری کو جنت البقیع میں دعائے مغفرت کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر سر میں درد اور بخار کی حرارت شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے عالم میں ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں قیام فرما لیا اور بیماری کی حالت میں 11 دن تک امامت کرتے رہے، مگر جوں وقت گزرتا گیا مرض بڑھتا گیا، حتیٰ کہ ایک دن طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی اور نماز عشاء کا وقت تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ انہوں نے تقریباً 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائیں۔ ایک دن طبیعت کچھ سنبھلی تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سہارے نماز ظہر کے لیے تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آہٹ پا کر وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور خود ان کی بائیں طرف بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے یا جو کچھ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو پسند کر لے، لیکن اس بندے نے ان چیزوں کو قبول کر لیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ نر کھرا گلے کی نالی۔ ہم جو آواز نکالتے ہیں، بات کرتے ہیں، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز نکالنے کا کام نرکھرا کے ذمہ لگا رکھا ہے۔ نرکھرا گلے میں ایک نالی ہے جس کو ٹینٹوا کہتے ہیں۔ زبان، ہونٹ اور دانت یہ حروف بنانے کا کام کرتے ہیں، پھر زبان اس کی ادائیگی میں مدد کرتی ہے۔ نرکھرے سے آواز نکلنے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اس لیے آوازوں میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ جس طرح دو آدمیوں کی شکل و صورت بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح ان کی آواز بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، انسانی جسم کے ہر عضو میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت کار فرما ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ثواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں قرآن کی تلاوت ٹھہر کر کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک کلمہ الگ الگ پڑھ کر بتایا۔ ابو داؤد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے خوف سے رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے آنکھیں بہہ پڑیں یہاں تک کہ زمین پر اس کے آنسو گر پڑیں تو قیامت کے دن اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ مستدرک۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں چند بڑے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ ان کو نہ تو جنت میں داخل کریں اور نہ اپنی نعمتوں کا مزہ چکھائے۔ نمبر 1، شراب کا عادی۔ نمبر 2، ناحق یتیم کا مال کھانے والا۔ نمبر 3، سود کھانے والا۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ مستدرک۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا ذلیل ہو کر کب آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد آخرت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا پیدا فرمائے گا اور اس کے کاموں کو جمع کر دے گا اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کا مقصد دنیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو اس کے سامنے کر دے گا اور اس کے کاموں کو پھیلا دے گا اور دنیا اس کے مقدر کی ہی آئے گی۔ ترمذی شریف۔
نمبر 8 آخرت کے بارے میں قیامت کا منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ جب زمین کو پوری طرح کوٹ کر چورا چورا کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار جلوہ فرمائے گا اور فرشتے صف باندھ کر میدان حشر میں آ جائیں گے اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ سورہ فجر۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، تربوز کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعہ اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعہ ختم کرتے ہیں۔ ابو داؤد۔ تربوز گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں بے حد مفید ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جانوں سے ان کو غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ سورہ حشر۔